اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے اس کی تین شکلیں بیان ہوئی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ما کان لبشر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن انسان کا مقام یہ نہیں ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے، کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین صورتوں کے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ بھیجتا ہے کسی رسول کو، کسی اپنے پیغامبر کو، کسی اپنے ایلچی کو، یعنی رسول ملک فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر کو، پھر وہ وحی کرتا ہے جو بھی اللہ چاہتا ہے، فیوحی باذنہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ تین شکلیں کلام الہی کی ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں دو تو ہوئی جن کے لیے لفظ وحی آ رہا ہے، الا وحیا، اور آخری او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ درمیان میں ایک شکل آئی ہے من ورائے حجاب۔ یہ من ورائے حجاب کیونکہ میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 میں، بلکہ متعدد مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی، جب آگ کی تلاش میں پہنچے تھے کوہ طور پر، وہاں پر مخاطبہ ہوا۔ یہ مخاطبہ اور مکالمہ الہی جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے تھا۔ اسی لیے تو وہ آتش شوق بھڑکی تھی کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہو رہا ہے تو ایک قدم اور ہے بس کہ مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے، لیکن یہ من ورائے حجاب، اور وہ حجاب قائم رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مخاطبہ شب معراج میں ہوا من ورائے حجاب۔ بعض حضرات کی رائے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ حضور نے دیدار جو ہے حاصل ہوا ہے اللہ کا، ذات الہی کا دیدار، لیکن میری رائے سلف میں سے انہی حضرات کے ساتھ ہے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان چیزوں پر استفسار لازماً کیا ہوگا۔ جو بات ان کی ہے وہ تو تقریباً ہم یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نور انا یرا، اللہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور تو دوسری چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، نور کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور انا یرا۔ بہرحال میری رائے یہی ہے کہ یہ بھی ورائے حجاب گفتگو تھی، وہ ورائے حجاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہوا، وہی ورائے حجاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عند سدرۃ المنتہی اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اپنے مخاطبے اور مکالمے سے۔ البتہ وحی ایک براہ راست ہے اللہ کی وحی، بغیر اس کے کہ فرشتہ درمیان میں ہو۔ دوسری وحی ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے ہے، اور قرآن مجید سے زیادہ جس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وحی ہے بواسطہ ملک، نزل بہ الروح الامین علی قلبک فإنہ نزلہ علی قلبک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہی کی وساطت سے یہ وحی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ البتہ یہ کہ براہ راست وحی بغیر فرشتے کے، وحی دل میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیا جانا، الہام، جس کو حضور نے ایک اور حدیث میں نفس فی الروع کہا ہے۔ دل میں کوئی بات آ گئی، جیسے کسی نے پھونک مار دی ہو بغیر اس کے کہ کوئی آواز سننے میں آئی ہو۔ ایک ہوتا تھا سلسلۃ الجرس، کہ حضور کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، اور وہ گھنٹیوں کی سی آواز، لیکن اس کے بعد وہ جو مفہوم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو جاتا تھا۔